بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ بحث کے اندر علماء اصولیین نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے چند ایک آیات سے استدلال کرنے کی سعی کی ہے، مگر صاحب الموجز نے ان استدلالات پر اشکالات وارد کرتے ہوئے یہ باور کرایا ہے کہ میرے نزدیک ان آیات کی مدد سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا درست نہیں ہے، چونکہ اس میں بہت ساری مشکلات علمی موجود تھیں اور اشکالات وارد ہوتے تھے، تو اس اعتبار سے ہم ان کو قبول کرنے سے قاصر رہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہم ان روایات متواترہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ بعض علماء اصولیین نے ان روایات کی مدد سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ یہ وہ روایات ہیں کہ جو جناب شیخ حر عاملی، جو کہ ہمارے جید علماء دین میں سے شمار ہوتے ہیں اور ایک تبحر علمی رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب الوسائل کے اندر ان روایات کو باب قاضی کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ ان روایات کو جو ہے وہ مختلف طائفوں کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب شیخ انصاری نے اپنی کتاب فرائض کے اندر ان کو تقریباً 5 طوائف میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ چونکہ انہوں نے ایک عمومی شکل میں ذکر کیا ہے، تو جناب شیخ حر عاملی نے ایک عمومی لحاظ سے کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے، لیکن جناب شیخ انصاری نے ان کے عبارات کا لب لباب نکالتے ہوئے کل 5 طائفوں میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا طائفہ یہ بنتا ہے کہ وہ روایات کے جو 2 متعارض خبروں کے متعلق وارد ہوتی ہیں، کہ جہاں پر 2 متعارض خبریں آ جاتی ہیں وہاں پر مرجحات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ان 2 روایات میں سے جس روایت کو ذکر کرنے والے راوی ہیں ان میں سے عادل ترین کون ہے، اسی طرح اصدق یعنی زیادہ سچا کون ہے، اسی طرح روایات یا مشہور کون سی ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر اسی روایت کو لے لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے طائفے میں کہ جہاں پر روات کی جو اکائیاں ہیں، یعنی چاہے ایک ہی ہو، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ہمارے اصحاب میں سے چاہے وہ احادی کیوں نہ ہوں ان سے لے سکتے ہو، تو اس سے بھی ایک طرح کا ارجاء جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ ارجاء چاہے فتویٰ میں ہو چاہے روایت کے اندر ہو، ہر 2 صورت میں ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اسی طرح اگر طائفہ ثالثہ میں آئیں کہ جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ ائمہ فرماتے ہیں ہمارے جو ثقہ راوی ہیں ان کی طرف تم رجوع کرو، جن کو ہم انشاءاللہ آج متن کے اندر بھی ذکر کریں گے۔ تو اب اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مثلا زرارہ بن اعین، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس سے لی گئی روایت ایسی ہے جیسے آپ نے مجھ سے لی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اسی طرح چوتھا طائفہ میں کہ ایسی روایات کہ جو روایت کی ترغیب پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کو لکھا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔
اب اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے، چونکہ لکھنے والے اکثر کو گروہی شکل میں بہت کم ہوتے ہیں، لکھنے والا ایک ہی ہوتا ہے، کتابت ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اسی طرح ایک پانچواں گروہ بھی ہے کہ جو ائمہ ہدی علیہم السلام پر کذب کی مذمت میں ہے، اور اسی طرح ائمہ علیہم السلام نے لوگوں کو اور اپنے شیعوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو کذابین ہیں، جو ہم پر افتراء باندھتے ہیں، اپنی طرف سے روایات کو گھاڑ کر ہماری طرف ان کو منسوب کرتے ہیں، تو ان سے بچو۔ پس اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو اصلاً ان روایات کو کوئی موضوع ہی ثابت نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گھڑتا ہے، ایک بندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچو، یعنی اگر کوئی گھڑنے والا نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی اگر سکہ بندہ ہے تو یقیناً اسے لے لو، یعنی آٹومیٹکلی یہ ہے کہ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو ان چیزوں کا کوئی مفہوم ہی نہ بنتا۔ باقی روایات جو ہیں انشاءاللہ ترجمہ میں آ جائیں گی، کہ جن کو ذکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ خبر واحد ہر صورت حجت ہے، لیکن صاحب کتاب جو ہے وہ ہر بار کی طرح جو ہے اس بار بھی وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان روایات کے اندر غور کرتے ہیں اور سیرت عقلائیہ کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر در واقع جو چیز واجب کی گئی ہے وہ خود وثاقت راوی نہیں ہے، بلکہ وثاقت راوی تو ایک وسیلہ ہے کہ جو نقل کر رہا ہے، اصل میں جہت صدور جو ہے وہ یہاں پہ نقطہ ہے کہ آیا جو چیز نقل ہو رہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے یا ہماری طرف سے نہیں ہے۔ تو بس یہ ممکن نہیں ہے مگر ایک ہی صورت میں کہ جب اس کو نقل کرنے والا جو ہے وہ کیا ہو، باوثوق ہو۔ تو اصل میں جو ہے وہ ائمہ ہدی علیہم السلام اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ معصوم سے صادر ہوئی بھی ہے یا صادر نہیں ہوئی ہے۔ اگر تو واقعاً ہماری طرف سے صادر ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں حجت ہے۔ اصل اس چیز کو معیار بنایا جا رہا ہے۔ اب وثاقت راوی درمیان میں ایک وسیلہ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ یہ چیزیں ناظر نہیں ہیں۔ مثلا زرارہ کی طرف جو کہا گیا ہے کہ ارجاع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زرارہ کہے وہ یقیناً ہم سے صادر ہوا ہے، چونکہ وہ 100% ہماری ہی بات تم تک پہنچائے گا اور پھر اس میں کبھی تخلف نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اصل جو مین چیز ہے وہ وثاقت راوی نہیں ہے بلکہ جہت صدور ہے۔ بس نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ خبر واحد، وہ خبر حجت ہے کہ جس کا معصوم علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونا جو ہے وہ یقینی ہو، چاہے مخبر سے کا ہو یا مخبر سے کا نہ ہو۔ البتہ یہاں پر جو صدور کی وثاقت پر کہ واقعاً معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، یہ ہمارا عام ہے، یہ خود راوی کے سکہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن راوی کا سکہ ہونا جو ہے وہ مین چیز نہیں ہے۔ مین یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آیا معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان روایات کے ذریعے سے ہم خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ترجمہ جو ہے آسان ہے، ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں الاستدلال بالروایات المتواترۃ، روایات متواترہ کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ استدل القائلون بحجیت خبر الواحد بروایات، کہ وہ لوگ جو خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں انہوں نے چند ایک روایات کے توسط سے استدلال کیا ہے
کہ ادعا فی الوسائل تواترہا، کہ جن روایات کے متعلق کتاب الوسائل جو کہ شیخ حر عملی کی ہے اس کے اندر ان روایات کے متعلق تواتر کی حد تک جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ متواترہ ہیں. یستفاد منہا اعتبار خبر الواحد اجمالاً، کہ جن روایات متواترہ کی مدد سے خبر واحد کی بالاجمال حجیت ثابت ہوتی ہے. وہی اعلی طوائف نذکر اہمھا، کہ اس کے چند طائفے ہیں کہ جن میں سے ہم اہم کو ذکر کرتے ہیں. ان طوائف کو جو ہے وہ 5 طائفے علامہ شیخ انصاری نے 5 طائفوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جن کو اپنی کتاب فرائض الاصول میں ذکر کیا ہے، اس کتاب کی حاشیے میں بھی موجود ہیں. وہی الاخبار الارجاعیہ الی احد الرواة الثقات من اصحابہم، ان میں سے ایک طائفہ یہ ہے کہ وہ روایات کہ جو ارجاع دلاتی ہیں، رجوع کرنے کا کہتی ہیں، کن کی طرف؟ الی احد الرواة الثقات، ان روات کی طرف کہ جو احاد ہیں، یعنی اکائیوں کی شکل میں ہیں لیکن ثقات ہیں، ان کو ارجاع کرنے کا کہتی ہے کہ تم رجوع کرو. کن کی طرف؟ من اصحابہم، ائمہ خدا علیہ السلام کے اصحاب میں. یعنی اگر کوئی ایک بندہ آ کر مولا سے سوال کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے فلاں مثلا جو صحابی ہے اس کی طرف جو ہے تم رجوع کرو. اب رجوع کرنے والا بھی صحابی کی طرف جو ہے وہ ایک ہے اور خود صحابی بھی ایک ہے. بحیث یظہر من تلک الطائفۃ، بس یہاں پر ان روایات کے طائفے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان الکبریٰ، یہاں پر جو کبریٰ ہے یعنی العمل بقول الثقہ کانت امرا مفروغا منہ. کبریٰ کیا ہے؟ یعنی ثقہ کی بات پر عمل کرنا، یہ تو امر مفروغ ہے، یعنی اس کے متعلق تو بحث ہی نہیں ہوئی ہے، یہ تو امر مسلم ہے. یعنی ثقہ کی بات پر عمل کرنا یہ امر مسلم ہے. بات کہاں پر؟ وَقَانَ الْحَوَارُ فِيهَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالرَّاوِي، اور جو چیز بحث ہو رہی ہے امام اور راوی کے درمیان وہ کس چیز میں ہے؟ حول التشخیص الصغریٰ، وہ صغریٰ کو مشخص کرنے کے بارے میں ہے. وَأَنَّ الرَّاوِي هَلْ هُوَ ثِقَةٌ أَوْ لَا، کیا راوی ثقہ ہے یا راوی ثقہ نہیں ہے. چونکہ اگر راوی ثقہ نکل آیا تو پھر اس کی بات پر یعنی ثقہ کی بات پر عمل کرنا بہر صورت حجت ہے. تو اس کا مطلب کبریٰ جب مسلم ہے تو خبر واحد آٹومیٹکلی حجت ہے، اس میں بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ آیا یہ راوی جو ذکر کر رہا ہے یہ حجت بھی ہے یا حجت؟ اگر حجت نکل آئے تو پھر اس خبر واحد میں تو ہماری بحث ہی نہیں ہے، وہ تو آٹومیٹکلی آگے بات کر سکتا ہے، اس کی بات حجت ہے. بس ہم آپ کی طرف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں چند ایک ان روایات کو بطور دلیل ذکر کرتے ہیں کہ روى الصدوق عن ابان بن عثمان، جناب شیخ صدوق نے جو ہے ابان بن عثمان سے روایت کی ہے کہ ابا عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابان بن تغلب قد روى عنی روایات کثیرہ، کہ ابان بن تغلب نے مجھ سے بہت ساری روایات کو نقل کیا ہے. فما رواہ لک فروی عنی، پس جو وہ ابان بن تغلب آپ کے لیے روایت کر دے تو گویا کہ آپ نے مجھ سے وہ روایت لی ہے، یعنی ایک جیسا ہے. دوسری یہ ہے کہ ان ابی بصیر روایت ہوئی ہے، فرمایا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا زرارہ و نظراؤہ، یعنی اگر زرارہ یا زرارہ جیسے نہ ہوتے لظننتو، تو مجھے یہ گمان تھا کہ ان احادیث ابی سے تذہب، کہ میرے بابا کی بہت ساری روایات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کا وجود بھی جو ہے وہ مٹ جاتا. اسی طرح ان یونس بن عمار ایک روایت ہے کہ ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال فی حدیث، کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اما ما رواہ زرارہ عن ابی جعفر علیہ السلام، کہ جس چیز کو زرارہ میرے والد گرامی سے نقل کر دے، روایت کر دیں، فلا یجوز لک ان تردہ، تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زرارہ کی اس نقل کردہ روایت کو رد کرو. اسی طرح ان المفضل بن عمر، ان سے روایت ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قال للفیض بن مختار، کن کے لیے؟ فیض بن مختار کے لیے ایک حدیث میں کہ فائدہ اردت حدیثنا،
کہ جب تم ہماری، یعنی فیض بالمختار کو فرمایا کہ جب تم ہماری احادیث لینا چاہو فعلیک بہذا الجالس، تو تم پر واجب ہے کہ یہ جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس سے لو، اس پر بھروسہ کرو۔ وَأُومَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، پھر اشارہ کیا امام علیہ السلام نے ایک ایسے بندے کی طرف کہ جو ان کے اصحاب میں سے تھا۔ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ، پھر مختار جو ہے وہ فیض بن مختار کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے سوال کیا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ زرارہ ابن اعین، وہ زرارہ ابن اعین ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ روا القاسم بن علی التوقی الشریف الصادر عن صاحب الزمان، کہ قاسم بن علی نے جو ہے وہ توقی شریف کو نقل کیا ہے کہ جو صادر ہوئی ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے، کہ فرمایا انہ لا عذر لأحد من موالینا، کہ ہمارے جو پیروکار ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے فی یرویہ عن ثقاتنا، اس چیز میں کہ جو ہمارے بھروسہ مند جو ہم سے نقل کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں، تو پھر ان کے سننے کے بعد ہمارے محبان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے، یعنی حتماً اب لازم ہے ان پر کہ وہ ہمارے ثقات کی روایت شدہ چیز کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ غیر ذلك من الاحادیث التي تورث اليقین، ان کے علاوہ بہت ساری اور بھی روایات موجود ہیں کہ جو یقین کا موجب بنتی ہیں، کس بات کے متعلق کہ بأن حجیت قول الثقہ کون امرا مفروغا، کہ ثقہ کی بات کو جو ہے وہ قبول کرنا، یا فقہ کا جو قول ہے وہ ایک مسلم شدہ امر ہے ائمہ علیہ السلام کے درمیان۔ ولو کان ہناک کلام، چونکہ اگر قول ثقہ یعنی اس کبریٰ کے متعلق گفتگو ہوتی، چونکہ یہ ایک مسلم شدہ امر ہے، اگر کوئی گفتگو ہے بھی صحیح تو فإنما کون پھر راوی، وہ راوی کے متعلق ہے کہ آیا راوی ثقہ ہے یا نہیں۔ اگر راوی ثقہ نکل آیا تو پھر اس ثقہ کی بات کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی ثقہ کی اس کی بات کو بہر صورت جو ہے وہ مانا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ انت اذا استقرأت الروایات الذي جمع شیخ الحر العاملی فی الباب الثامن من ابواب صفات القاضی، جب آپ جو ہے وہ کتاب الوسائل کا مطالعہ کریں گے کہ باب الثامن جہاں پہ صفات قاضی بیان ہوئی ہیں، تو جناب شیخ الحر العاملی نے وہاں پر جن روایات کو جمع کیا ہے یا اس کے بعد جو روایات آئی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو تقف و واقف ہو جائیں گے کس بات پر؟ علی اتفاق اصحاب الائمۃ علی حجیت الخبر الواحد الذی یرویہ الثقہ، کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر واحد حجت ہے کہ جس خبر واحد کو ثقہ روایت کرے۔ وہو ملموس من خلال روایات البابین، اور یہ دونوں ابواب کے درمیان نمایاں ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ثم ان ظواہر ما نقلناہ من الروایات، پھر جو ہم نے روایات کو نقل کیا ہے ان کا ظواہر جو ہے تدل دلالت کرتا ہے علی حجیت قول الثقہ، کہ قول الثقہ حجت ہے۔ فلو کان المخبر ثقہ، پس اگر خبر دینے والا ثقہ ہے تو فخبرہ حجت، اس کی خبر حجت ہوگی، والا فلا، وگرنہ حجت نہیں ہوگی۔ وان دلت القرائن علی صدورہ من المعصوم علیہ السلام، اگرچہ قرائن دلالت کریں کہ وہ معصوم علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے، پھر بھی وہ حجت نہیں ہے۔ بس مخبر کا ہونا، مخبر کا ثقہ ہونا یہ شرط ہے۔ لیکن صاحب کتاب جو ہے جس طرح کے خلاصے کے اندر میں نے عرض کیا ہے، وہ ان کی اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اصل جہت صدور کی بات کرتے ہیں کہ آیا واقعا معصوم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو حجت ہے، اگرچہ مخبر ثقہ نہ بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے جس کو وہ لے رہے ہیں. لیکن الایمان فی ہے، لیکن اگر ان میں غور کرتے ہیں، اور فی سیرت الوکلائیہ، اور سیرت وکلائیہ میں دیکھتے ہیں ہم التیات ذکر، جس کا ان قریب ذکر آ جائے گا، تو یعرب ان العنایت بفساقۃ الراوی فی الموضوع. یہاں پر کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وثاقت راوی جو ہے وہ موضوع کے اندر ہے، لکونہا طریقاً الی الاطمینان، یعنی وثاقت راوی کو اس وجہ سے حجت قرار دیا گیا ہے چونکہ اس کے ہوتے ہوئے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ روایت صادر ہوئی ہے من المعصوم، معصوم علیہ السلام سے. ولذالک لو کان راوی سے کا، لیکن اگر راوی سے کہو، لیکن دلت القرائن المفیدہ علی خطئہ، لیکن قرائن اس بات پر دلالت کریں کہ وہ خطا کر رہا ہے، معصوم علیہ السلام سے نقل ہی نہیں ہوئی ہے اور اشتباہ کر رہا ہے، لما اعتبرہ العقلاء حجت، عقلاء اس کو حجت قرار نہیں دیتے. وہذہ تشکل قرینۃ علی ان العبرۃ فی الواقع بالوثوق بالصدور. بس یہ چیز ہمارے لیے قرینہ بنتی ہے کہ جو چیز یہاں پہ معتبر ہے وہ وثوق بالصدور ہے کہ معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں، لا علی وثاقۃ الراوی، وثاقت راوی معتبر نہیں ہے. والاعتماد علیہ لاجل استلزامہ الوثوق بالصدور غالباً، راوی کے پر ہم اس کے وثوق ہونے کے لیے اس جہت سے اعتماد کرتے ہیں کہ چونکہ جو بھی وہ صادر کرے گا وہ معصوم علیہ السلام سے ہوتی ہے، وگرنہ اصل چیز خود راوی کی وثاقت نہیں ہے. بس نتیجہ نکلتا ہے کہ حجیت الخبر الموثوق بالصدور ہی، کہ وہ خبر حجت ہے کہ جس کا معصوم علیہ السلام سے صادر ہونا واقعاً موجود ہو، قطعی ہو، برابر ہے کہ مخبر سے کا ہو اولا یا مخبر سے کا نہ ہو. نام الامارہ علامہ علی الوثوق بالصدور، جی ہاں وہ امارہ کے جو عمومی ہے، جو دلالت کرتا ہے کہ معصوم علیہ السلام سے واقعاً صادر ہو، تو وہ امارہ کیا ہے، ہو بکون راوی سے کا، یعنی وہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ راوی بھی جو ہے وہ ثقہ ہونا چاہیے. وبذالک تتسع دائرۃ الحجیت، پس اس اعتبار سے جو حجیت کا دائرہ ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے کہ جس میں وثوق بالصدور کے ساتھ ساتھ راوی کی وثاقت بھی شامل ہو جاتی ہے. فلاحظ، پس اس کو تو لحاظ کر اور غور کر. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.